مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ عَالِمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. نبیت سنت الاذکار. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دائما ابدا. جن آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو دو تین اعتبار سے چل رہی ہے. یہ رکوع ہمارے امام مولانا حافظ قاری نمازوں میں اپنی پڑھا بھی کرتے ہیں. فرض نمازوں میں سورہ اسراء کے اقیم الصلاۃ سے لے کے وہ فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا تک اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی کچھ فطری کمزوریاں بیان فرما رہا ہے. فطری کمزوری، اور پہلی یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْإِنسَانِ، نعمتیں پا کے، عیش پا کے، عزت پا کے اور دولت پا کے مکمل انسان اللہ تعالیٰ یا نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہے اور شکر گزاری میں لگ جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو وہی، ورنہ اکثر ہوتا ہے یہ کہ جب انسان کو عیش، عشرت، آرام، دولتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں غافل تو ہوتا ہے. خاص طور سے جو لوگ مؤثر صحبت سے محروم ہیں وہ تو ضرور اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. جب انسان کو ہم کشادگی دیتے ہیں، صحت، تندرستی، دولت، عزت سے نوازتے ہیں تو عارضہ، پھر وہ میرے شکر سے اعراض کرنے لگتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پھر وہ تکبر وغیرہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. پا کے، اقتدار پا کے، کرسی پا کے، حکمت پا کے ان میں تکبر نہ آئے، یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے. فرماتے ہیں نفس مارا کمتر از فرعون نیست، نفس مارا کمتر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست. ہمارا آپ کا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جو اندر حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں نظر نہیں آتے ہیں، یہ خود بہت بڑے فرعون ہیں. یہ
تو کہتے ہی ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، بس یہ کہ فوج فاٹا دولت جو فرعون پاس تھی وہ ہمارے پاس ہے نہیں. اگر جتنا اسے ملا تھا اتنا ہمیں ملتا تو فرعون بن ہم بھی جاتے. مطلب انسان پاکے ضرور کہیں نہ کہیں اسے تکبر آتا ہے، اور بچ گیا تو جان لیجیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دوسری کمزوری وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے شر، مصیبت، فقر، غربت، شر جو ہے وہ ایسا لفظ ہے عربی کا اس کے بہت معنی آتے ہیں. ہمارے یہاں محاورے میں بولتے ہیں فتنے کو شر بولتے ہیں، فلاں بھی شر کر رہا ہے فتنے کو، لیکن شر ایسا لفظ ہے، شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے. تو غریبی بھی تکلیف پہنچاتی ہے، بیماری بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ناگہانی بھی تکلیف پہنچاتی ہے، مطلب شر. اور اسی کی ضد ہے، اینٹی ہے اس خیر. الخیر ضد الشر، الشر ضد الخیر. تعرف الاشیاء بازدادہا، عربی کا ایک مقولہ ہے، حرارت ضد برودت ہے، برودت ضد حرارت ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے شر، مرض، بیماری، ناگہانی، تو کانا یئوسا، تو پھر وہ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. یہ خصلت ویسے منکر کی ہے، مشرک کی ہے. ایمان والے ایسا نہیں کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، پیارے حبیب فرما دو سب سے، قل کل یعمل من المؤمنین والکافرین علم المشرکین والمنکرین، جو چاہیں کر لیں ہم، نیکوکار، بدکار، منکر، یہ سب اعمال انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنی فطرت کے مطابق، جو ان کی جبلی عادت ہے، پیدائشی خصلت ہے، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ ہر آدمی کام کرتا رہے اپنی فطرت کے مطابق. ایک روح سعید، ایک روح شقی. میں نے گزشتہ بھی اتوار کو بتایا تھا کہ جن روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا فرمایا ہے، آخرت میں سعید اٹھیں گی. جو لوگ آخرت میں سعید اٹھیں گے وہ انہیں دنیا میں سعیدوں کے کاموں کی توفیق ملتی ہے. بڑا معنی خیز جملہ ہے یہ. قیامت میں جن کو سعید اٹھایا جائے گا، سعیدوں کی جماعت کے ساتھ جن کو کھڑا کیا جائے گا، جو سعیدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں سعیدوں کے کام کی توفیق دیتا ہے. ایک دعا اور قرآن کریم میں تعلیم فرمائی، توفنا مسلمین یا توفنا مسلموں والحقنا بالصالحین. کہیں آیا مال ابرار، توفنا مال ابرار. اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے مولا، اے میرے کریم، ہمیں دنیا میں صالحین اور ابراروں کے کام کی توفیق دے، اور جب دنیا میں ان کے کاموں کی توفیق ملے گی تو قیامت میں ہم ان کے ساتھ اٹھا جائیں. ابراروں کے کام کرنا، فجاروں کے نہیں، فساق کے نہیں، ابراروں کے کام کرنا. اور جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں شقاوت اور بدبختی سے، جو روحیں قیامت میں بدبختوں کے ساتھ اٹھیں گی، یا جو بدبخت ہوں گی روحیں، انہیں دنیا میں بدبختوں کے کاموں کی توفیق دی جاتی ہے، وہ انہی کاموں میں زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت
اور شقاوت کی علامت بیان فرماتے ہیں. ایک حدیث سامنے ہے میرے. سرکار فرماتے علامت الشقاوت اربعہ، انسان کے بدبخت ہونے کی 4 علامتیں ہیں. قیامت میں کون انسان بدبخت اٹھے گا، کون نیک بخت اٹھے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں انسان کے بدبخت ہونے کی 4 علامتیں ہیں. نمبر 1، نسیان الذنوب الماضیہ، گزشتہ گناہ کو بھول جانا. گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور سب بھولے بیٹھا ہوا ہے. وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ اکبر. حالانکہ اس کا ہر گناہ، چھوٹا بڑا ہر گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور ہم بھول گئے کر کے. ذرا سی دیر میں آدمی جس کے بارے میں چاہتا ہے زبان چٹ سے کھول دیتا ہے، جو چاہتا ہے جس کے بارے میں بول دیتا ہے. یہ ہماری ایک ایک بولی درج کی جا رہی ہے، اور اس کا انجام اتنا خطرناک ہے، اور اس پہ غور کر انسان تو بولے گا، زبان کھولے گا. جنہیں احساس تھا، جو آخرت اپنی آنکھوں سے دنیائی میں دیکھ رہے تھے، وہ لوگ ایسے تھے کہ اس زبان کے فتنوں اور زبان کی شر سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے. تو انسان کے بدبخت ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ بھول جائے. اپنے گزشتہ گناہ بھولے بیٹھا ہوا ہے، لڑکپن کے، جوانی کے بھولے بیٹھا ہے. وَهِيَ عِندَ اللَّهِ مَحْفُوظَةٌ، حالانکہ وہ سب اللہ پاک کے محفوظ ہے، ایک ایک. اور دوسری فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَّةِ، انسان کی فطرت ہے، نیکی خوبیاں رکھتا ہے. اگر ایک پیسہ بھی کسی کو دے گا تو اسے وہ یاد رکھے گا. کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کر لے گا تو اسے یاد رکھے گا. سرکار فرماتے وَلَا يَدْرِي قُبِّلَتْ اور ردت، حالانکہ اسے پتا نہیں جس نیکی کو وہ دوہرا رہا ہے، جس نیکی کو وہ ذکر کر رہا ہے، جس کا بار بار چرچا کر رہا ہے، جس کو یاد کیے ہوئے بیٹھا ہے، ڈائری میں لکھے ہوئے بیٹھا ہے، 75 قرآن پڑھے اور 75,000 درود اور 2 کروڑ درود اور 50 کروڑ درود یہ لکھے بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ مقبول ہے بھی نہیں، اسے پتا بھی نہیں. ارے تم ڈائری میں لکھے بیٹھے ہو نا، اعلان کر رہے ہو. وَذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَّةِ، گزشتہ نیکیاں یاد رکھنا، گناہ بھول جانا، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، جبکہ معلوم ہے یہ نیکیاں ہماری مقبول بارگاہ ہو چکی ہیں نہیں ہو چکی، پتہ ہی نہیں ہے. علامت سرکار نے بیان فرمائی بن نظر من فوقو فی الدنیا، اللہ اکبر. تیسری علامت انسان کے بدبخت ہونے کی ہے کہ دنیاوی ٹھاٹ واٹ، دولت میں، عیش و عشرت میں وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے. ایسے لوگ اکثر بیشتر نیچے ہی جاتے ہیں، گڈھے میں جاتے ہیں. دینی اعتبار سے بھی گڈھے میں جاتے ہیں اور دنیوی اعتبار سے بھی گڈھے میں جاتے ہیں. اور قیامت میں بدبختوں کے ساتھ ہے. آپ اوپر والوں کو مت دیکھیے، آپ کا مکان کیسا ہے اپنے اوپر والے کو مت دیکھیے، آپ کے گھر پہ رہن سہن کیسا ہے اپنے اوپر والے کو مت دیکھیے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نوازا ہے، اس کے یہاں پر ٹھاٹ باٹ کو دوسرے ہو گئے. ایسے رشتے داروں میں ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے. امیری، غریبی، عیش و عشرت، یہ اضافی چیزیں، اضافی ہر وہ چیز کہلاتی ہے جو دوسرے کی طرف، جیسے قلیل و کثیر، یہ اضافی چیزیں ہیں. ایک چیز تھوڑی بھی ہے، وہی چیز بہت بھی ہے. اپنے اوپر والے کتاب سے وہ تھوڑی ہے، لیکن نیچے کتاب سے وہ 10 کا عدد 11 کے حساب سے قلیل ہے اور 9 کے حساب سے کثیر ہے. 1000 قلیل بھی ہے اور کثیر بھی ہے.
جس کے پاس 10 روپے ہیں اس کے حساب سے 1000 بہت ہے، اور جس کے پاس 10 لاکھ ہے اس کے حساب سے 1000 بہت تھوڑا ہے۔ انسان کی بدبختی کی یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے، دین کے معاملے میں نیچوں کو دیکھتا ہے۔ 5 وقت کے نمازی ہیں تو جمعے والے دن بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جو جمعے کو پڑھ لیتا ہے اسے دیکھ رہا ہے بس، یا جو جمعے عیدین کی پڑھ رہا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ذرا غور کریے، وہ حدیث قدسی کا ہے، یقول سبحانہ وتعالی اردتک ولم تردنی ترکتک، اے میرے بندے اردتک، ہم نے تو تجھے چاہا تھا، ہم نے تو تجھے موقع دیا تھا، ہم نے تو تجھے اپنی طرف آنے کی توفیق دی تھی، اردتک، میں نے تو چاہا تھا تجھ کو، لیکن لم تردنی، تجھ نے ہی مجھے نہیں چاہا، جب تجھ نے مجھے نہیں چاہا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس لیے ایک تو حدیث وہ 12 آپ نے سنی ہے، میں نے درس یہاں بھی بیان کی ہے، ایک حدیث آج سامنے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، غور کرنا، جیسے بولتے دین حنیف، دین ابراہیم دین حنیف، یہ ہمارا دین، دین اسلام دین حنیف ہے، باطل سے دور۔ دین حنیف کا معنی کر لیے، حنیف کر لیجیے، الانسان الحنیف، الدین الحنیف، یعنی وہ دین، وہ تدین، وہ دینداری جس میں باطل کی آمیزش نہ ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے اور ڈی جے بھی بجواتا ہے، ناچ گانا بھی ہے، گھر میں عورتیں بھی بے پردہ گھومتی ہیں، تو دینداری ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ وہ تدین حنیف نہیں ہے، وہ تدین دین ہے لیکن دین حنیف، تدین ہے مگر تدین حنیف کہتے ہیں جس میں باطل اور غلط کی آمیزش نہ ہو۔ تدین، دینداری، تقوی، پرہیزگاری صاف ستھری ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے سارے بندے حنیف پیدا کیے، حنیف یعنی سب دین فطرت پر پیدا ہوتے، اللہ تعالی کی وحدانیت پر پیدا ہوتے، خدا بند قدوس کی توحید پر پیدا ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ۔ اب شیاطین جو ہے وہ دو طرح، ایک شیطان انسی اور ایک شیطان جنی۔ شیطان جنی یہی ابلیس اور اس کی ذریت، اور شیطان انسی معاشرے کے برے لوگ، سماج کے برے لوگ، خاندان کے برے لوگ، بری سوسائٹی، بری میجارٹی۔ پیدا تو وہ ہوا ہے صاف ستھرے، صفائی پاکیزگی سے پیدا ہوا تھا۔ فَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان کے پاس، ہمارے بندوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، برے لوگ آتے ہیں، یا برے لوگوں میں وہ آ جاتا ہے، برے سماج میں پھنس جاتا ہے، بری صحبتوں میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ شیاطین، شیطان انسی اور جنی اس کو اس کے دین سے پھیر دیتے۔ اب کوئی تو کفر کی ہی غار میں ڈال دیتا جا کے، کوئی کفر میں نہیں ڈال پاتا تو گمراہی دلالت میں ڈال دیتا ہے، کوئی گمراہ در تو فاسق فاجر بنا دیتا ہے۔ بہرحال صحبت اثر ضرور لاتی ہے۔ فرماتے ہیں دولت کی کثرت اور بری صحبت انسان میں اثر ضرور کرتی ہے۔ اچھی صحبت ہو تب بھی اثر کرے گی۔ صحبت، الصحبتوں
المجاورۃ مؤثرۃ، عربی کا مقولہ ہے، المجاورۃ مؤثرۃ، صحبت جو ہے وہ اثر لاتی ہو، چاہے وہ صحبت بد ہو یا صحبت صالح ہو، وہ اثر. ہاں اب اگر دولت ہے اور صحبت اچھی پائی ہے تو وہ انشاءاللہ بچا رہے گا. اس لیے سابق سلاطین، سابق امراء اپنی خدمت میں یا اپنے پاس علماء ربانیین کو رکھتے تھے یا ان سے تعلق رابطہ رکھتے تھے. وہ علماء ربانیین اور صالحین کی صحبت ان کے لیے تریاق ثابت ہوتی تھی. آپ کے بل میں وہی سپیرا بل ہاتھ ڈالتا ہے جسے تریاق آتا ہو. اللہ تعالیٰ نے، کل میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا بخاری شریف، آج کل میں بخاری شریف میں درس دے رہا ہوں کتاب الفتن. بخاری شریف کے ابواب ہیں، ان میں ایک کتاب ہے جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب جو علیحدہ علیحدہ ٹاپک ہے. تو آج کل پڑھا رہا ہوں بخاری شریف کتاب الفتن کہ سرکار نے، اللہ تعالیٰ نے علامات نبوت سے چیزیں، سرکار اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے میرے بعد کیا کیا ہوگا یہ سب آگاہ فرما دیا ہے. یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. تو اسی کتاب الفتن میں ایک حدیث امام طبری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، اور یہ حدیث جس کے میں جملے کچھ لایا ہوں حذیفہ سے مروی، حضرت صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک حدیث اور اس حدیث سے اوپر ہے اسی کتاب الفتن میں، وہ یاد آ رہی ہے مجھے. حضرت حذیفہ جتنے حذیفہ، ان سے ایک مرتبہ بہت سے سوال پوچھا کہ ہم لوگ رسول اللہ سے خیر کے بارے میں پوچھتے ہو، تم شر کے بارے میں پوچھتے ہو. غور کرنا ذرا. ابو جو حذیفہ جو تھے یہ شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، سرکار شر کیا کیا ہے، یعنی وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم بچیں. عام طور سے پوچھتے ہیں لوگ وہ کون سے، جیسے بہت سے صحابہ کے بارے میں سرکار ہمیں ایسا عمل بتا دیجیے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. تو یہ خیر کے بارے میں سوال ہوا. کوئی ایسا کام بتا دیجیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس سے کہ ہم بخش دیے جائیں. کون سا اسلام افضل ہے، اس طرح. تو یہ سب خیر کے سوال ہوئے. کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دیجئے، کس نماز میں زیادہ ثواب ہے، کس صدقے میں زیادہ ثواب ہے، کس وقت صدقے میں ثواب ہے، کس وقت نماز میں ثواب ہے، کس وقت سیکھنے میں ثواب ہے. اس طرح کے سوالات. تو یسألون عن الخیر، عام صحابہ جو تھے وہ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، یعنی اعمال صالحہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اور حضرت حذیفہ جو تھے وہ شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. بارے میں اس لیے پوچھتے تھے کہ جب تک انسان شر سے نہیں بچے گا، جب تک شر سے نہیں بچے گا اس کی خیر کی بھی خیر نہیں ہے، بھی خیر نہیں ہے. ایک اور مقولہ ہے تحلیہ، صاف صاف ہے ایک مسجد کو مزین کرنا. تو مزین کب ہوگی مسجد؟ پہلے گندگی سے صاف تو کیا جائے. ارے پینٹ کب ہوگا اس کے اوپر؟ کیا اس کی کالک پر پینٹ کر دیا جائے گا؟ تو اعمال صالحہ سے قلب کو مزین کیا جاتا ہے، لیکن اعمال صالحہ سے قلب کو مزین کرنے سے پہلے بدکاریوں سے، برائیوں سے اسے صاف تو کیا جائے، جسے بولتے ہیں تزکیہ. صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ ایک تصفیہ، ایک تزکیہ.
اب سنیے اس جملے کو، اللہ پاک کے پیارے حبیب، دین بھی فطری ہے، دیانت بھی فطری ہے، امانت بھی فطری ہے۔ ہر انسان کو اللہ دین و تدین پر پیدا فرماتا ہے، ہر انسان کو اللہ پاک دیانت پر پیدا فرماتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالی امانت پر پیدا فرماتا ہے۔ یہ فطری چیزیں ہیں۔ فطری کتنی ہے؟ کسبی۔ اب کسبی بھی ہیں، ذرا غور کریے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کے پیارے بھی فرماتے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، ایک دینداری یا دین فطری اور ایک کسبی، یعنی ایک وہ دین یا اتنا حصہ دین کا جس پہ انسان پیدا ہوا، یہ ہو گیا فطری۔ اس کے بعد پھر اس نے جو سیکھا، پڑھا، درس لیا، یہ ہو گیا کسبی، یہ ہو گیا۔ جیسے ہر انسان پیدا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، یہ اس کی توحید کیا ہو گئی؟ فطری۔ یہ کیا ہو گئی؟ فطری۔ اس کے بعد اس نے توحید پر دلائل حاصل کی، قرآن پڑھا، قرآن کی آیات پڑھی، تفاسیر کا مطالعہ کیا، دلائل خارجیہ اور داخلہ سب پڑھے، تو یہ اس کی توحید برہانی ہوئی یا کسبی کہہ لیجیے، جو چاہے کہہ لیں۔ تو فرماتے ہیں سرکار بے شک ایک امانت ہوتی ہے فطری، نزلت فی جذر قلوب الرجال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل، جذر معنی عربی میں جڑ کے جڑ، اصل، ہر دل میں اللہ تعالیٰ دیانت دیتا ہے، امانت دیتا ہے، دینداری دیتا ہے۔ ثم علموا من القرآن، پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں قرآن سے، یعنی قرآن کا علم حاصل کیا۔ ثم علموا من السنہ، اور حدیث سے، یہ کسبی ہو گئی۔ پھر آگے میں کچھ جملے حدیث کے چھوڑ رہا ہوں، پھر آگے جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن آخری زمانہ جب آئے گا، یہی ہے علامت نبوت، آخری زمانہ جب آئے گا تو عدم علم اور صحبت بد کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اس کو سنیے۔ جب آخری زمانہ آ جائے گا، قیامت کے قریب لوگ، ایک حدیث میں آیا، وہی بخاری کی حدیث ہے، کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب آتا جائے گا، یعنی مجھ سے دور جائے گا، قیامت کے قریب پہنچے گا، ویسے ہی عمل گھٹتا جائے گا۔ علم، لفاظیاں تو بڑھیں گی، لیکن عمل کا جذبہ، جو جذبہ عمل یا عمل خالص صحابہ کا تھا، وہ بعد والوں کا نہیں رہا۔ جو ان کے بعد تھا وہ ان کے بعد، جو ان کے بعد تھا وہ بعد نہیں رہا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے افضل لوگ یہ بیٹھے ہیں، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ ابو ہریرہ، یہ سعد بن وقاص، یہ عبیدہ بن جراح، یہ زید، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ بہتر ہوں، ان سے بہتر نہیں، لیکن پھر بھی بہتر ہوں گے۔ پھر ان کے بعد بعد میں کیا رہ جائے گا؟ دکھاوا ہوگا، حقیقت سے لوگ خالی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب چھوٹی جملے آخر ہے، فَيُقَالُ إِنَّ فِي بنی فلان رجلا امینا، لوگ دور سے چرچے سنے، غور کرنا، بیٹھے ہم شہجہاں پور میں ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کا جو ہم سے 1000 کلومیٹر دور ہے، 2000 کلومیٹر دور ہے، کبھی صحبت نہیں اٹھائی ہے۔ فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا، إِنَّ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں قبیلے میں، فلاں ملک میں تو بڑا امین، دیانتدار انسان ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، صحبت نہیں اٹھائی ہے، شب و روز نہیں دیکھے ہیں، ان کے اعمال کا جائزہ نہیں لیا ہے، 10-5 نمازیں ساتھ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، ذکر و تلاوت اوراد و وظائف میں کبھی شریک نہیں ہوئے، کبھی لین دین کا معاملہ نہیں کیا ہے، کبھی ساتھ میں سفر نہیں کیا ہے۔
فیقال، بخاری کی حدیث ہے، فیقال ان فی بنی فلان رجل امین، اور کسی کے بارے میں کہا جائے گا ویقال للرجل ما عقلہ، اور کسی کے بارے میں کہا فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عقل مند ہے، وما اظرفہ، فلاں آدمی بہت خوش اخلاق ہے، وما اظرفہ، دیکھیے فلاں آدمی بہت خوش اخلاق ہے، جب ملتے ہیں تو ہنس کے ہی ملتے ہیں. یہ وما اظرفہ یہ فعل تعجب عربی میں کہلاتا ہے گرامر کے حساب سے. غور کرنا ذرا، ہم بھی سوچتے تھے یار فلاں آدمی بڑا ہنس کے ملتا ہے، لیکن یہ تو اور اندر کھانا اس کے تو بڑے معاملہ خراب ہے. غور کریے، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، وَيُقَالُ الرَّجُلِ مَا عَقْلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ، کہا بڑا خوش اخلاق ہے، جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ہی ملتے ہیں. وَمَا أَجْلَدَهُ، اور آدمی اجلدہ کو معنی نکل گیا، اس وقت دماغ سے نہیں آ رہا ہے تو صحیح کر پائے ہم. وَمَا أَجْلَدَهُ، حالانکہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جبکہ حال یہ ہوگا اس مسکرا کے بولنے والے اور اس سمجھا بہت عقیل و فہیم کے بارے میں کہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ہم پر اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم کتنے ہی بنے چکتا مکتا. 170 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے اپنے میاں منہ مٹھو بت بنو، وہ اللہ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا تم کیا تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے تب جانتا تم کیا ہو. ربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا، تمہارا رب خوب جانتا ہے درست راستہ کس کا ہے، منہاج صالح کس کا ہے، طریقہ صالح کس کا ہے. اللہ اکبر. بس یہی ہے کہ انسان جب اپنے اندر خیر پائے، بھلائی پائے، تو اس پر اللہ تعالی مولا کریم کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں خیر کی توفیق دی. اور ذرا بھی اگر شر پائے، فسق پائے، ناشکری پائے، نافرمانی پائے تو جلدی سے رجوع کرے، جلدی رجوع کرے. ہر شخص اپنے اپنے قلب کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار برا ہو، جب مرتے، جب آدمی زندگی بھر شر میں گزارتا ہے نا پوری زندگی، اور جب اس کے ہاتھ سے مال جاتا ہے تو وہ لعنت کرتا ہے مال پہ. کیسے کرتا ہے؟ یا سوسائٹی بھی یار برا ہو ان کم وقتوں کا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا. اکثر بیشتر اللہ تعالیٰ سب ہمارا آپ کو سب کا ایمان سلامت رکھے، خیر کی توفیق دے. جب انسان کی زندگی شر اور برائی میں گزرتی ہے تو مرتے وقت اسی طرح کے جملے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور بہتر موت ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. اگلے زمانے میں ایک بہت بڑا امیر و کبیر صاحب دولت، صاحب اقتدار انسان تھا، خزانے اس کے پاس تھے. تو لکھا ہے علماء نے کہ اس نے ایک ضیافت کا، دعوت کا انتظام کیا، عمرہ کو بلایا، غربا سب کو بلایا، اور بلا کے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے، اور سب کھانے کے لیے تیار تھے کہ اب اعلان کیا جائے کہ کھانے شروع ہوں. تو اچانک اذ طرق رجل حلقۃ الباب، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا گیٹ کا، جس سے کہ بادشاہ کا تخت بھی ہل گیا. فقالہ الغلمان، تو بادشاہ کے جو نوکر تھے انہوں نے کہا ارے یہ کیسا فقیر، کیسا آدمی ہے، بے ادب ہے، اور تجھے صبر بھی نہیں ہے، کیسا سائل ہے تو. بادشاہ کا ارے ہم لوگ کھا لیں اس کے بعد پھر تجھے کھلائیں گے، جو فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ جو آنے والا سائل تھا اس نے مالی حاجہ الی طعامکم، تم مجھے سائل فقیر کیا یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں کھانا کھانے آیا ہوں تمہارا. وانما اريد الملکہ، میں تمہارے بادشاہ کے ارادے سے آیا ہوں. قال وما لک ولی الملک، تو بولا ارے بادشاہ سے کیا تھا تیرا تعلق، بادشاہ سے کیا تعلق؟
بادشاہ سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ فطرق ثانیۃ، دوبارہ اس نے کوٹا دروازہ، پہلے سے زیادہ سخت کوٹا. تو لوگوں نے اسے مارنا چاہا، پکڑنا چاہا، تو اس نے ایک آواز جب لگائی تو پورا محل ہل گیا، اس کا پورا محل ہل گیا. وقال مکانکم انا ملک الموت، اپنی جگہ پہ رہو، میں ملک الموت ہوں، تمہارے بادشاہ کو لینے آیا ہوں. اللہ اکبر. اسے اب دار فنا سے ہم نکالنے آئے ہیں. بادشاہ، اس کی فوج، اس کے سپاہیوں کے حواس باختہ، ساری قوتیں فیل ہو گئیں، ساری تیزیاں ختم ہو گئیں. بادشاہ مہلت طلب، مہلت مہلت مہلت. اس نے نہیں، اللہ اکبر. جب نہیں مہلت ہوئی تو اب لعنت کر رہا ہے. اے مال تجھ پر لعنت، اے کوٹھیوں تم پہ لعنت، اے کرسیوں تم پہ لعنت، اے فلاں تم پہ لعنت. لعنت کر رہا ہے اللہ کو. تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا، تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا. آج تو ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں. خرجتو صفر الید وبقیہ نفعہ للأعداء. انسان جب مرتا ہے، حدیث میں ہے، انشاءاللہ حدیث ابھی کتاب آ رہی، اس میں حدیث نقل کی، کسی بزرگ کا قول ہے، حدیث کسی بزرگ کا قول ہے. انسان جب مرتا ہے اور نافرمانیاں کرتا ہوا جاتا ہے تو اس میں کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو کبھی اس نے دیکھی نہیں ہوں گی. جیسے بہت زیادہ مال ہے تو مال چھوڑ کس کے لیے رہا ہے؟ اس مال سے وہ نفع کون اٹھائے گا؟ بعد والے لوگ. اور ساری پوچھ تاچھ کس سے ہوگی؟ وہی کہا لعنت ہو اے مال تجھ پر، اے مال تجھ پر لعنت. نفع تجھ سے دوسرے اٹھائیں گے اور حساب عذاب میرے اوپر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مال کو قوت فانتق اللہ المال، جیسے قیامت میں نہیں اللہ تعالیٰ زبان کو تو بولتی ہے، ہاتھوں کو قوت گویائی دے گا، پیروں کو قوت گویائی دے گا. جن ہاتھوں سے جرم کیا یہ ہاتھ بولیں گے، گواہی دیں گے، ہاں اس نے ان ہاتھوں سے مجھ سے جرم کیا تھا، مجھ سے جرم کرایا تھا. پیر بولیں گے میرے ذریعے سے جرم کی جگہ پہ گیا تھا. زبان جھوٹ بولے گی لیکن انسان کی اعضاء اس کی گواہی دے. ایسی مال کو اللہ پاک نے دنیا میں قوت گویائی دی. فقال لا تلنی، ارے آج تو مجھ پہ لعنت کر رہا ہے، اپنے اوپر لعنت کر. میں تو تیرے قبضے میں تھا، تو مختار تھا، میں تابع تھا. اب تو مجھ پہ لعنت کر رہا ہے. تو انسان اس طرح کی بدکاریاں کرتا ہے اور اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. یا اللہ رحمان رحیم دل مارا کن مستقیم. کریمہ کار سادہ بندہ